السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ٹرمپ کابینہ کے نامزد افراد کو بم حملوں کی دھمکیاں، ایف بی آئی نے دھمکیوں کی تحقیقات کر دی شروع۔ ایران کی جوہری سرگرمیاں شفاف اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں انجام پا رہی ہے۔ جوہری پروگرام اور اس کا مقصد واضح ہے، ایران نے دیا بیان۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور۔ سینٹ سے حتمی منظوری کے بعد یہ اس نوعیت کا دنیا کا پہلا قانون بن جائے گا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے ٹھیک 2 ماہ بعد تدفین کا حزب اللہ نے کیا اعلان، کہا لبنانی عوام کی شرکت کو کامیاب بنانے کی گئی تھی تاخیر۔ پاکستان میں قبائلی تصادم، ہلاکتیں 101 تک پہنچ گئی، علاقے میں کشیدگی ہنوز جاری۔ اور بنگلہ دیش میں ہندو رہنما کی گرفتاری پر مظاہروں کے دوران مسلمان وکیل قتل، کرشنا داس کو غداری سمیت دیگر الزامات میں ڈھاکہ ایئرپورٹ سے کیا گیا تھا گرفتار۔ ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد انتظامیہ کے کئی اراکین کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نشانہ بننے والے افراد کا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ اراکین کو جھوٹی افواہ اور بم سے اڑانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سفیر کے طور پر نامزد کی جانے والی ڈونلڈ ٹرمپ کی حامی کانگریس وومن ایلس اسٹیفنگ کے مطابق ان کی رہائش گاہ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر اور کمسین بیٹے کے ساتھ واشنگٹن سے گھر واپس جا رہی تھی جب انہیں اس دھمکی کے بارے میں علم ہوا۔ امریکہ کے تحقیقاتی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی کہ ایف بی آئی نے کہا ہے کہ متعدد بم دھماکوں اور افواہوں کے واقعات ان کے علم میں ہیں اور تمام ممکنہ خطرات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی جوہری سرگرمیاں شفاف ہیں اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں انجام پا رہی ہیں۔ اسلامی نے کہا ایران کا جوہری پروگرام اور اس کا مقصد واضح ہے، یہ شفاف اور پرامن ہے۔ ہمارے تمام سرگرمیاں IAEA کی نگرانی میں اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے دائرہ کار میں ہیں۔ توقع ہے کہ ایران اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نائب وزرائے خارجہ ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کے زیر مقصد 29 نومبر کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں یکجا ہوں گے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بل کے سینٹ سے منظوری کے بعد حکام کو کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آنے سے روکنے کے لیے 1 سال کے اندر سیکیورٹی نظام قائم کرنا ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ پابندی پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو $3 کروڑ 30 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سینٹ سے حتمی منظوری کے بعد یہ اس نوعیت کا دنیا کا پہلا قانون بن جائے گا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2735 پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے، جس میں غزہ پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ محمود عباس نے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطے آفیسر برائے مشرق وسطی امل ٹورونس لینڈر کا رام اللہ میں ان کے دفتر میں الوداع دورہ کیا۔ ملاقات کے دوران محمود عباس نے وینس لینڈ کو فلسطینی علاقوں میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور غزہ پٹی، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے فلسطینی انتظامیہ کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اسرائیل کو اسلحہ کی فروخت معطل کرنے کے قانون ساز کی درخواست مسترد کر دی۔ کیئر اسٹارمر نے یہ تبصرہ پارلیمان میں ہفتہ وار وزیر اعظم کے سوالات کے سیشن میں کیا۔ وزیر اعظم اسٹارمر نے کہا ہے کہ میں نے اسرائیل کو ایسی صلاحیتوں کی فروخت کے بارے میں اپنا موقف بہت واضح کر دیا ہے جو ایران کے حملوں کے خلاف اپنا دفاع کر سکتی ہے، اور میں یہ وعدے کرتا ہوں کہ ہم ایسا کرنا جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ نے اپنے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے ٹھیک 2 ماہ بعد عوامی سطح پر نماز جنازہ کی ادائیگی کا اعلان کر دیا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے۔ شہید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ حزب اللہ کی طرف سے پورے احترام اور اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے گی، جس میں لبنانی عوام شرکت کر سکیں گے۔ پیش خاص رپورٹ۔ ایران کی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اپنے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے ٹھیک 2 ماہ بعد
عوامی سطح پر نماز جنازہ کی ادائیگی کا اعلان کیا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ یہ اعلان حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب رہنما محمود قومی نے کیا۔ حزب اللہ کی جانب سے یہ اعلان سابق سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کے ٹھیک 2 ماہ بعد کیا گیا ہے۔ حسن نصراللہ کو اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے 27 ستمبر کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں شہید کر دیا تھا۔ ان کی عوامی سطح پر نماز جنازہ مسلسل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے التوا میں چلی آ رہی تھی، تاہم اب حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے شہید سربراہ حسن نصراللہ کے عوامی سطح پر جنازے کی ادائیگی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ اعلان حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب رہنما نے کیا۔ انہوں نے کہا، شہید حسن نصراللہ کی نماز جنازہ حزب اللہ کی جانب سے پورے احترام اور اہتمام کے ساتھ آفیشیلی پڑھائی جائے گی، جس میں لبنانی عوام شریک ہوں گے۔ واضح ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی حملے میں اپنے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کی 28 ستمبر کو تصدیق کر دی تھی۔ اس حملے میں حسن نصراللہ کی بیٹی زینت نصراللہ نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا، جبکہ اسرائیلی فوج کے مطابق حزب اللہ کے 2 اہم کمانڈرز بھی اس حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ بیروت پر اسرائیلی فوج نے 5.5 ہزار پاؤنڈ کے بم برسائے۔ F-35 لڑاکا طیاروں نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا۔ 7 گھنٹے تک وقفے سے ہونے والی بمباری کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی۔ واضح ہے کہ آج ہی لبنان میں اسرائیل حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس جنگ بندی سے چند گھنٹے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا تباہ کن تنازع کو ختم کرنے کے لیے معاہدے کی تجویز پر اتفاق ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی کے سلسلے میں ہونے والی بات چیت میں براہ راست حصہ نہیں لیا گیا۔ لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا، انہوں نے جو بائیڈن سے بات چیت میں اسرائیل حزب اللہ کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ پاکستان میں ایک ہفتے سے جاری بین القبائلی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 102 ہو گئی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے 218 کلومیٹر کے فاصلے پر خرم کے علاقے میں شیعہ اور سنی قبائل کے درمیان وقتاً فوقتاً جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، جن میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی سرحد پر واقع علاقے میں ایک ہفتے سے جاری بین القبائلی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 102 اور زخمیوں کی تعداد 140 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 7 روز سے علاقے میں تعلیمی ادارے اور دکانیں نہیں کھل سکی ہیں اور قبائلی علاقوں کو ملنے والی پشاور پاراچارنار روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ بنگلہ دیش میں ہندو رہنما کی گرفتاری پر مظاہروں کے دوران مسلمان وکیل کا قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے شہر کی سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ کرشنا داس کو غداری سمیت دیگر الزامات میں 2 دن قبل ڈھاکہ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ چٹگانگ کی عدالت میں کرشنا داس کی ضمانت مسترد ہونے کے بعد مظاہرے شدت اختیار کر گئے، جہاں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں کے دوران ایک مسلمان وکیل سر پر گہری چوٹ لگنے کے باعث چل بسا۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی اور یہ معاملہ عدالت کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ٹرمپ کابینہ کے نامزد افراد کو بم حملوں کی دھمکیاں، ایف بی آئی نے دھمکیوں کی تحقیقات کر دی شروع۔ ایران کی جوہری سرگرمیاں شفاف اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں انجام پا رہی ہے۔ جوہری پروگرام اور اس کا مقصد واضح ہے، ایران نے دیا بیان۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور۔ سینٹ سے حتمی منظوری کے بعد یہ اس نوعیت کا دنیا کا پہلا قانون بن جائے گا۔ حسن نصراللہ کی شہادت کے ٹھیک 2 ماہ بعد تدفین کا حزب اللہ نے کیا اعلان، کہا لبنانی عوام کی شرکت کو کامیاب بنانے کی گئی تھی تاخیر۔ پاکستان میں قبائلی تصادم، ہلاکتیں 101 تک پہنچ گئی، علاقے میں کشیدگی ہنوز جاری۔ اور بنگلہ دیش میں ہندو رہنما کی گرفتاری پر مظاہروں کے دوران مسلمان وکیل قتل، کرشنا داس کو غداری سمیت دیگر الزامات میں ڈھاکہ ایئرپورٹ سے کیا گیا تھا گرفتار۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔